تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، آپ کے لیے آج ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس کا شکار تقریباً ہر شخص ہے، یعنی دماغ میں شیطانی خیالات اور وسوسوں کا آنا۔ ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے؟ دوستو، اس حوالے سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ ایسے وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی آپ کو بتائیں گے رہا ہے۔ یہ معلومات نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ آپ کو اسلامی تعلیمات اور بعض اوقات سائنسی تحقیقات سے بھی روشناس کرواتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہر شخص پریشان ہے، کیونکہ ہر شخص کے ذہن میں ہر وقت تفکرات کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ان وسوسوں کی کیا وجوہات ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کیا ارشادات ہیں، اور ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے مکمل معلومات کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو کہ شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا پھر نفس امارہ کا جب غلبہ ہو تب وسوسے آتے ہیں۔ موجودہ دور میں منتشر بیماریوں میں سے وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدے کے متعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ کبھی عبادات جیسے صلاۃ اور طہارت میں شک کے طور پر ہوتا ہے، تو کبھی موہوم بیماریوں سے خوف اور ان کے بارے میں فکر مندی سے متعلق ہوتا ہے۔ نیز مختلف حوالوں سے انسان وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح مختلف کاروباری الجھنیں، حساباتی چکر اور ہیرا پھیریاں وغیرہ ہمارا دماغ چاٹتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ ہوتے ہی ہم خیالوں کی وادی میں جا نکلتے ہیں، پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور شعائر دین وغیرہ کے بارے میں شک سا گزرنے لگتا ہے، تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں، ہمیں اپنا ایمان خطرے سے دوچار محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ ان وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس الجھن کی سلجھن دریافت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، دل میں جو کفر و شرک اور فسق و فجور کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وسوسے خالص ایمان کی علامات ہیں۔ اس کی توضیح حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ایک قول سے ہوتی ہے۔ فرمایا، دراصل وسوسہ شیطان کا عمل ہے۔ یہ طے ہے کہ شیطان ہمارے ایمان کا ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ اب یہ اپنے اس وسوسے والے عمل کے ذریعے اسی گھر میں ڈاکہ ڈالے گا جہاں اس کی مطلوبہ دولت موجود ہو۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ شیطان کا ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر و جال کو وسوسے کی حد تک محدود کر دیا، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس سے درگزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے، لہذا ان وسوسوں پر مواخذہ نہ ہوگا بلکہ عمل پر مواخذہ ہوگا۔ دوستو، وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ صبح و شام کے اذکار میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوتے وقت، گھر سے باہر جاتے اور واپس آتے وقت، کھانے پینے کے اوقات میں شرعی اذکار کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے۔ دوستو، ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کسی کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو معاملہ جب یہاں تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں تو بندہ کہے ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں ان برے خیالات اور وسوسوں کے علاج کی طرف۔ ہمیں ایسے کون سے اعمال کرنے چاہیے جن کو کرنے سے ہمیں وسوسوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے؟ علماء اور فقہا کے نزدیک وسوسوں کا علاج ایمان کو قوی بنانے سے ہوگا، نیز شیطان کے راستوں کو کمزور بنانے سے علاج میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر، تسبیح اور استغفار کریں، نماز کی طرف لوٹیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ حرام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی وسوسے اور برے خیالات پیدا ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے تجویز فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی نصیحت فرمائی کہ حرام مال اور حرام کاموں سے اجتناب کرو، اور جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو پڑھ کر پھونک دو۔ اس عمل سے برے خیالات آنا رک جائیں گے۔